السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کل ہم لوگ علم الصحت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ علم الصحت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اس کا تعلق جسمانی صحت کے علاوہ ان پہلوؤں سے بھی ہے جن کا تعلق صحت کی بنیاد ہے۔ یعنی علم الصحت کا دائرہ کار صرف جسمانی صحت تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ کار صحت کی بنیاد کے حوالے سے ان تمام پہلوؤں سے ہے جو صحت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ان پہلوؤں میں رہائش بھی شامل ہے، معاشرتی تحفظ بھی شامل ہے، زرعی و صنعتی ترقی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اس لحاظ سے علم الصحت کے دائرہ کار میں مندرجہ ذیل 2 پہلو آتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 پہ ہے اناٹمی، فزیالوجی اور پیتھالوجی کا بنیادی علم۔ اناٹمی کیا ہے جی؟ علم میں تشریح الاعضاء، یعنی ہمارے جو اعضاء ہیں یا عضو ہیں ان کے بارے میں تشریح، یعنی اس علم کے بارے میں تشریح جو ہمارے اعضاء ہیں مختلف، جیسے ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری باڈی وغیرہ۔ وہ علم جو انسانی جسم کی ساخت اور اس کی بناوٹ کی تشریح کرتا ہے اناٹمی کہلاتا ہے۔ یعنی اناٹمی کیا ہے؟ کون سا علم ہے جو انسانی جسم کی ساخت، جیسے یہ ہاتھ پاؤں ہڈیاں وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ ہماری جسم کی ساخت بنا رہے ہیں اور اس کی بناوٹ کی یہ کس طرح بنے ہوئے ہیں، اس کی تشریح کرتا ہے۔ ایسے علم کو اناٹمی کہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے جی فزیالوجی، علم افعال الاعضاء۔ فزیالوجی سے کیا مراد ہے کہ ہمارے اعضاء کے افعال کا جو علم ہے وہ فزیالوجی کہلاتا ہے۔ وہ علم جو جسم کے مختلف حصوں کے اعضاء کے فرائض کی ادائیگی کے طریقہ کار کا مطالعہ کرتا ہے، فزیالوجی کہلاتا ہے۔ اعضاء کے فرائض جیسے ہمارا معدہ ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، اس سارے حصے میں، یہ نظام انہضام میں، جیسے یہ معدہ، جگر اور چھوٹی آنت بڑی آنت وغیرہ شامل ہیں، یہ ان کے کیا کیا فرائض ہیں۔ پھر ہڈیوں کا نظام ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کا علم جو ہے وہ فزیالوجی کہلاتا ہے۔ پیتھالوجی، علم الامراض، یعنی مختلف بیماریوں کا جو علم ہے وہ پیتھالوجی کہلاتا ہے۔ پیتھالوجی کے ذریعے بیمار جسم، اس کے بیمار حصوں اور ان میں بیماری سے پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی کیا کیا جاتا ہے؟ ہمارے جسم میں جو بیماری ہوتی ہے اور کس طرح کی یہ بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری سے پیدا ہونے والی تبدیلیاں ہمارے جسم پر کیا اثرات پیدا کرتی ہیں یا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا مطالعہ کا علم جو ہے وہ پیتھالوجی کہلاتا ہے۔ گویا اس علم کے تحت ہم ان اثرات کا مطالعہ بھی کرتے ہیں جو کسی شخص کی جسمانی صحت یا اس کے عضویاتی نظاموں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس علم کے تحت ہم ان اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں جو کسی بھی شخص کی جسمانی صحت یا اس کے عضویاتی نظاموں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اس کا علم جو ہے وہ پیتھالوجی کہلاتا ہے۔ ہاں جی، یہ تو تھا نمبر 1 پہ۔ اور ہمارا دوسرا پہلو ہے علم الصحت کے دائرہ کار کا ہائیجین، یعنی حفظان صحت، صفائی۔ اس شاخ کے تحت صحت سے متعلقہ بیمار عناصر کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جسمانی تعمیر و ترقی کے لیے خوراک اور اس کی اہمیت، یعنی ہمارے جسمانی نشوونما کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے خوراک کون سی ضروری ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر 2 پہ ہے پانی، ہوا، روشنی، جسمانی ورزشیں، تفریح، نیند، آرام اور سیر وغیرہ۔ صحت کے لیے بہت ضروری ہے صاف ستھرا پانی، ہوا کا ہونا، مناسب اور اچھی روشنی کا موجود ہونا، مختلف جسمانی ایکٹیویٹیز وغیرہ، تفریح کا ہونا، پراپر نیند لینا، آرام وغیرہ اور سیر وغیرہ کرنا ہماری اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 3 پہ فطری حالتیں، بری عادات اور شخصی زندگی پر اس کے برے اثرات۔ اس کے علاوہ جو ہے
ہائیجین کے تحت ان پہلوؤں پر غور کیا جاتا ہے جو ہماری شخصی زندگی پر برے اثرات ڈالتی ہیں، جیسے بری عادات، نشہ وغیرہ ہیں، یا غلط عادات ہیں، یا فطری حالت میں کوئی تبدیلی ہے، اس کی ہماری زندگی پہ جو برے اثرات ہوتے ہیں اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جی مختلف قسم کی غذائیں اور بیماریاں، ان کی وجوہات، ان کے پھیلنے کے اسباب اور ان کی مدافعت اور علاج کے طریقے۔ اس میں اس چیز کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کس قسم کی غذائیں استعمال کرنی چاہیے اور ہمیں کون سی بیماریاں لگتی ہیں، بیماریوں کی کیا وجوہات ہیں، ان کے پھیلنے کے کیا اسباب ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے علاج کے مختلف طریقوں کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ نمبر 5 پہ جی ذہنی، جنسی، گھریلو اور قومی صحت، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ ذہنی حالت کیا ہے کسی فرد کی، جنسی حالت کیا ہے، گھریلو اور قومی صحت کیا ہے، کیسے گھریلو ان کے حالات ہیں، یعنی صفائی کا مناسب انتظام ہے، روشنی کا، پانی کا، اچھی خوراک، اور پھر قومی صحت کے بارے میں کہ معاشرہ صحت مند، ایک فرد صحت مند تو پورا معاشرہ صحت مند، اور کوئی بھی ایسی متعدی یا وبائی مرض پھیلے تو اس کا کس طرح تدارک کیا جائے۔ حادثات اور فرسٹ ایڈ، ہاں جی، اور ہائیجین میں ہے جی کہ حادثات اگر ہوتے ہیں تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی کیا حفاظتی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے، اور فرسٹ ایڈ کا جو سامان ہے ابتدائی طبی امداد کا وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اعضاء کی بناوٹ اور نظام جسمانی، اس شاخ کے تحت جو ہے وہ اعضاء کی بناوٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور جسمانی نظام کا۔ پھر ہے جی صحت کی بہتری اور بیماری سے بچاؤ، صحت کی بہتری اور بیماری سے بچاؤ، ابتدائی تشخیص اور انتظام، یعنی اپنے آپ کو کس طرح صحت مند رکھا جا سکتا ہے اور اس میں کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے، اور بیماریوں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی ابتدائی تشخیص کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے خاطر خواہ انتظام کیا جا سکتا ہے۔ صحت کی بنیاد، اور صحت کی سہولتوں کا استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ جی ہائیجین اور صفائی میں آتا ہے۔ علم الصحت کی یہ شاخ جو ہے وہ صحت سے متعلقہ ہے اور اس میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جاتا ہے۔